ایک وقت میں 2 بزرگ کے بتائے ہوئے اوراد پڑھ سکتے ہیں بچوں پر دم وغیرہ کرنے کے لیے؟ کچھ انہوں نے بتا دیا، کچھ انہوں نے بتا دیا، کچھ انہوں نے بتا دیا، پھر ماں باپ ڈھونڈتے تھے یہ گیا کہاں۔ جی جی اب بزرگ کی تعریف کیا، ڈیفینیشن کیا، بزرگ کی پہچان کیا، یہ واقعی ہے کہ بابا جی بھی بعض اوقات بتا دیتے ہیں کہ رات کو سب سو جائیں نا، اندھیرے میں خالی کمرے میں بیٹھ کر یہ پڑھ تو موکل تیرے پاس آ جائے گا۔ اب موکل آئے یا نہ آئے، ڈاکٹر نے زنجیروں میں باندھ کر ڈال دیا ہے کمرے میں، اجالے والے کمرے میں، چوٹ کھا گیا۔ تو یوں نہ کرے، یہ مختصر اوراد جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں نا اپنی، جیسے کہ اپنے پیر صاحب کا جو شجرہ ہے اس کے اوراد پڑھ لیے، یہ مختصر، عام طور پر مختصر ہوتے ہیں۔ اچھا، تو باقی زیادہ اوراد میں نہ پڑھے، جو 10,000 اور 15,000 اور قبرستان جا کر پڑھنا، تو یہ اوراد جو ہوتے ہیں نا، یہ جو ماہر ہوتا ہے نا اس کی نگرانی میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن اب ان میں ہم لوگ تو خیر نہ پڑھتے ہیں نہ ان میں ڈالتے ہیں لوگوں کو، تو سیدھی ہم تو سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ درود شریف جو ہے نا بس یہ پڑھے جائیں آپ، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن ان میں بھی مخارج غلط ہوں، یا اوراد و وظائف میں جو پڑھتے ہیں مخارج غلط ہوتے ہیں نا، حروف صحیح ادا نہیں ہوتے صحیح مخرج سے، تو اس میں بعضوں کا خطرہ ہوتا ہے نقصان ہونے کا۔ تو صحیح سیکھنا چاہیے، قرآن کریم بھی درست سیکھنا چاہیے، ضروری ہے۔ تو اگر دونوں بزرگ مسلمہ بزرگ ہیں، اچھے بزرگ ہیں، ایک نے فرمایا کہ دلائل الخیرات شریف آپ پڑھا کریں اور آپ کے بھی تلفظ درست ہیں، دوسرے نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، اچھی بات ہے۔ آیت الکرسی تو حدیثوں سے ثابت ہے، کہ مثال ذہن میں آئے تو میں نے عرض کیا کہ جو اس طرح کی بات ہے تو وہ، لیکن اب یہ پڑھنے والے کو اتنا سمجھنی پڑے گی نا، تو وہ تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے اگر کچھ کمایا ہوا اپنا وظیفہ دے دو۔ ارے بھائی، کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، سند ہوتی ہے۔ اب ایک دم سے ساری کمائی تیرے قدموں میں کیسے ڈال دیں؟ تو سنبھال نہیں سکے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، اس کو بھی کچھ چاہیے تھا کمال، تو بزرگ نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس کو ایک بار ایک ٹوکری دی ڈھکی ہوئی، اور کہا کہ یہ ادھر مطلب اتنے میل دور جو فلاں بزرگ ہیں ان کو دے آؤ، دیکھو یہ ٹوکری کو ادھر ادھر رکھنا ہے اور کھول کے دیکھنا نہیں۔ تو وہ تو چلا، وہ ٹوکری جو تھی وہ راستے میں تھوڑا اندر سے ہل جل اس کو محسوس ہوئی، مگر یہ چلتا رہا، بڑا ضبط کیا، لیکن ہل جل ہوتی تھی، کبھی بڑھتی تھی، کبھی اندر سے پھدکنے کی آواز آتی تھی۔ اب اس کو بڑا تجسس ہے کہ یار دیکھو تو صحیح، وہ بزرگ تو وہ ادھر رہ گئے، کہاں دیکھیں گے یہ۔ اس نے ٹوکری کھولی، جمپ مار کے چوہا بھاگ گیا، اندر چوہا تھا۔ خیر وہ واپس آ گیا اور بزرگ سے بولا کہ آپ نے بھی حضرت کیا میرے ساتھ مذاق کیا، چوہا دے دیا میرے اس بزرگ کو، کیسے تو جا کے؟ تو راستے میں کھولا تو بھاگ گیا۔ تو بولا میں نے تیرا امتحان لیا تھا، تو میری ایک ٹوکری نہیں سنبھال سکا، تو میں تم کو کوئی کمال دوں گی تو کہاں سے سنبھال سکو گے؟ کمال لے کے دمال کرو گے، لوگوں کو مطلب پریشان کر دو گے۔ تو بہرحال یہ کہ ایک سمجھانے کے لیے ایک من گھڑت ہوگا واقعہ، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اتنی صلاحیت ہو کہ اس کا بوجھ بھی اٹھا سکے، سنبھال بھی سکے، ایبیلٹی ہو اس میں۔